یوم شہادت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ۔ 18 ذی الحجہ اسلامی تاریخ میں ایک المناک دن کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ اس دن جلیل القدر صحابی اور خلیفہ راشد سوئم کو شر پسند عناصر نے شہید کر دیا۔ اس واقعے نے مسلمانوں کی جمعیت اور اتحاد کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ خلیفہ راشد سوئم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا نام عثمان، کنیت ابو عبداللہ و ابو عمر اور لقب ذو النورین تھا۔ والد کا نام عفان بن ابی العاص اور والدہ کا نام عروہ بنت قریظ تھا۔ عروہ کی والدہ ام حکیم البیضاء تھی، جو جناب عبد المطلب کی صاحبزادی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پھوپھی تھی۔ آپ کا تعلق شہر مکہ کے قبیلہ قریش کی شاخ بنو امیہ سے تھا۔ علامہ سیوطی کے مطابق آپ کی پیدائش عام الفیل کے 6 سال ہوئی۔ آپ عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہیں۔ حضرت عثمان نے اعلان نبوت کے بعد ابتدائی ایام میں ہی اسلام قبول کر لیا تھا۔ قبول اسلام کے کچھ ہی عرصہ بعد آپ کا نکاح آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہو گیا۔ نبوت کے 5ویں سال آپ کو اپنی بیوی محترمہ کے ہمراہ ہجرت حبشہ کا شرف حاصل ہوا۔ بعد ازاں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت فرمائی تو آپ رضی اللہ عنہ بھی مدینہ چلے آئے۔ غزوہ بدر کے دوران ہی جب حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا وفات پا گئیں تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت عثمان سے کر دیا، جس کے بعد آپ کا لقب ذو النورین یعنی 2 نوروں والا ہو گیا۔ 9 ہجری میں حضرت ام کلثوم بھی وفات پا گئیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں انہیں یکے بعد دیگرے عثمان سے بیاہ دیتا۔ واقعہ حدیبیہ کے نازک موقع پر حضرت عثمان نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے کی حیثیت سے قریش کے ساتھ مذاکرات کیے۔ یہی وہ موقع تھا جب آپ کے قتل کی افواہ پھیلی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا قصاص لینے کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بیعت لی، جو بیعت رضوان کے نام سے جانی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ہاتھ قرار دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد کبار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مشورے سے حضرت عثمان خلیفہ بنے۔ اپنے زمانہ خلافت میں حضرت عثمان کا سب سے عظیم کارنامہ قرآن کا جمع کرنا ہے۔ حضرت عثمان نے قریش کی قراءت کے مطابق قرآن پاک کو لکھوایا اور اس کی نقول مختلف علاقوں میں روانہ کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ طبعاً انتہائی شریف النفس اور نرم مزاج تھے، جس سے فائدہ اٹھا کر کچھ شرپسندوں نے ان کے خلاف سازشیں شروع کر دیں۔ یہ بلوائی مدینہ منورہ میں جمع ہوئے اور انہوں نے امیر المؤمنین کو گھر میں محصور کر دیا۔ شرپسندوں نے 18 ذی الحجہ کے دن دھاوا بول کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اس عالم میں شہید کر دیا کہ آپ قرآن کی تلاوت میں مشغول تھے۔